نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 25 ہے۔ نماز کا ترجمہ: ایاک نعبد، ایاک ہم آپ ہی کی، نعبد عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور آپ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا کا مطلب بنتا ہے آپ ہم کو دکھلا دیں یا آپ ہم کو چلا دیں۔ نماز کی سنتیں: رکوع میں پیٹھ کو بچھا دینا، یہ سنت جیسا کہ بیان ہوئی مردوں کے لیے ہے کہ پیٹھ کو سیدھا کرنا۔ رکوع میں سر اور سرین کو برابر رکھنا، یہ سنت بھی مردوں کے لیے ہے کہ دونوں کی جو سطح ہے وہ آپس میں برابر رہے، سر کی اور کمر کی۔ رکوع میں کم سے کم 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا، کم سے کم 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے، مگر اللہ تعالیٰ جس پر فضل فرمائے۔ کسی کی زمین پر جھوٹا دعویٰ کر کے ناجائز طور پہ اس کی زمین کو حاصل کرنا، کمانے پر قادر ہو، صحت مند ہو، کمانے کا موقع بھی ہو، لیکن پھر بھی جان بوجھ کر آدمی نہ کمائے اور دوسروں سے بھیک مانگے، پیسے مانگے اور مدد مانگے۔ ایک اور گناہ کبیرہ بتا رہے ہیں کہ داڑھی کا منڈوانا یا 1 مشت سے کم داڑھی کا کروانا۔ یہ مردوں کے لیے ہے کہ عام طور پہ غلط فہمی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ داڑھی کا رکھنا سنت ہے۔ تو داڑھی کا رکھنا سنت تو ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی داڑھی رکھی ہے، صحابہ نے بھی داڑھی رکھی ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے حکم بھی دیا ہے تو داڑھی کا رکھنا سنت اور واجب بھی ہے، اور داڑھی کا نہ رکھنا جو ہے گناہ کبیرہ ہے۔ گناہ کے نقصانات جو دنیا پیش آتے ہیں: عزت اور شرافت کے القاب چھن کر ذلت اور رسوائی کے خطاب ملتے ہیں۔ مثلا نیکی کرنے سے جو شخص نیک اور فرما بردار، تہجد گزار کہلاتا ہے، اگر خدا نخواستہ گناہ کرنے لگا تو اب وہی شخص فاسق، فاجر، زانی، ظالم وغیرہ کہلاتا ہے۔ شیاطین اس پر مسلط ہو جاتے ہیں اور بآسانی اس کے اعضاء کو گناہوں میں غرق کر دیتے ہیں۔ دل کا اطمینان جاتا رہتا ہے، ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کہیں عزت نہ جاتی رہے، کوئی بدنہ نہ لینے لگے وغیرہ۔ اس سے زندگی تلخ ہو جاتی ہے۔ اطاعت کے فائدے جو دنیا میں ملتے ہیں: بعض دعاؤں میں یہ برکت ہے کہ بیماری لگنے اور مصیبت آنے کا خوف نہیں رہتا، جیسے کہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ جو شخص کسی مریض یا مصیبت میں مبتلا کو دیکھ کر یہ دعا پڑھ لے، دعا ہم نے پہلے سن لی تھی، تو وہ مصیبت جو ہے اس آدمی کو نہیں پہنچے گی۔ بعض دعاؤں میں برکت ہے کہ فکر زائل ہو جاتی ہے اور قرض ادا ہو جاتا ہے، یہ دعا بھی ہم نے پڑھ لی تھی، دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ دہرا دیتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اعوذ بک من العجز والکسل، اعوذ بک من البخل والجبن، اعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو جو آدمی یہ دعا پڑھے گا تو نہ صرف یہ ہے کہ اس کا قرض ادا ہوگا، بلکہ دیگر بہت سی جو مصیبتیں ہیں اللہ تعالیٰ اس سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ بعض دعا ایسی ہے کہ مخلوق کے ہر شر سے محفوظ رکھتی ہے، جیسے کہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنے سے، یعنی صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھنے سے ہر شر سے حفاظت کا حدیث پاک میں وعدہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کو پورے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دین کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔